اگر آپ ایک مڈل کلاس ہاؤس وائف ہیں اور سب کچھ خود ہی مینیج کرتی ہیں بغیر کسی ہیلپر کے پورا گھر سنبھالتی ہیں اور پھر بھی لگتا ہے کہ کام ختم ہی نہیں ہوتا تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ایک ایزی ڈیلی کلیننگ روٹین جو آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گی اور بغیر تھکے سمارٹ طریقے سے اپنا گھر کلین اور آرگنائز رکھے نا۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں امی کے گھر سے واپس آ گئی تھی اور جب ہم امی کے گھر سے واپس آتے ہیں تو روٹین کو سیٹ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی سستی اور اتنی تھکاوٹ سی فیل ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ وہاں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، پھر بھی گھر میں نا ایسے پھر تو جیسے ساری تھکاوٹ آئی ہوئی ہے۔ تو مینیج کرنا، اپنے آپ کو روٹین میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر میں روٹین میں نہیں آؤں گی تو پھر کون گھر کے کام کرے گا؟ یہی چیز دماغ میں رکھ کے نا پھر ہم چلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں نا۔ خیر بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس ہیلپر نہیں ہے، آپ بغیر ہیلپر کے اپنا گھر جو ہے نا وہ کس طرح مینیج کر سکتی ہیں یا کریں گی نا۔ ایکچولی گھر جو ہوتا ہے نا وہ بار بار گندا ہو جاتا ہے، جتنی مرضی صفائی کرو نا صاف نظر ہی نہیں آتا۔ کچھ ایسے آسان طریقے جس سے گھر ہمیشہ صاف رہے، وہ بھی بغیر ہیلپر کے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہیلپر افورڈ نہیں کر سکتے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ٹپ ان کے لیے کہ کبھی ہماری ہیلپر جو ہوتی ہے نا وہ چھٹی پر چلی جاتی ہے، تو ہم اپنے گھر کو کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں۔ کچھ آتے ہیں، نمبر ایک کچھ ایسی آتے ہیں جو اگر ہم صبح کے ٹائم اپنا لینا تو بہت کچھ چینجز ہوتا ہے۔ سب سے پہلی ہیبٹ یہ ہے، اگر ہم صبح جلدی اٹھیں گے نا تو بہت سارا کام ہمارا نپٹ سکتا ہے۔ اسپیشلی اسکول گوئنگ بچوں کی جو مدرز ہوتی ہیں وہ تو جلدی ہی اٹھتی ہیں، یا کچھ اور مدرز ہوتے ہیں جو شاید ابھی جلدی نہیں اٹھتی ہیں۔ اگر وہ یہ طریقہ اپنا لینا، ان کا گھر بہت جلدی جو ہے نا وہ کام سے نپٹ بھی جائے گا اور صاف ستھرا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اور بڑی ہیبٹ یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، کیونکہ جلدی اٹھنے سے ہمارے پاس بہت سارا وقت بچ جاتا ہے، یا بہت سارا وقت ہوتا ہے جس سے ہم بہت سارا کام کر سکتے ہیں۔ بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، اسکول بھیجنے کے بعد آپ کے پاس آپ کا ٹائم ہے، آپ کے گھر کا ٹائم ہے۔ سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ آپ کے بیڈ روم میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں، بستر بکھرے ہوئے، ان کو سمیٹنا ہے، چیزوں کو آرگنائز رکھنا ہے۔ جہاں جہاں بچوں نے اٹھا کے پھینکی ہوئی تھی ان کو اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، کیونکہ اگر گھر میں چیزیں آرگنائز رہیں تو گھر آپ کا صاف ستھرا لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچن میں ہم نے ناشتہ بنایا ہوتا ہے، اگر اس کچن کو ہم جا کے صاف ستھرا برتن وغیرہ کاؤنٹر وغیرہ صاف کر دیں تو ہمارا بہت سا کم سٹریس لیول کا کم ہو سکتا ہے، کیونکہ مین چیز ہمارا کچن ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ گند ہو جاتا ہے نا۔ یہ دو چیزیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد آتی ہے ہمارے پورے گھر کی صفائی۔ صبح کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم جو ہے نا ہماری انرجی لیول جو ہوتا ہے نا وہ ڈبل ہوتے ہیں۔ ہم بہت سارے کام جو ہے نا ہم صبح میں نا سارے ختم کر سکتے ہیں، اور دوپہر کے ٹائم جو ہے نا ہم آرام سے ریسٹ کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی جو تھوڑی صفائی ہوتی ہے نا بہت سارا سٹریس لیول کم کر دیتی ہے، کیونکہ اگر ہم ایک دن میں ہم بہت ساری صفائی نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے پاس ہیلپر نہیں ہے تو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ جو مین چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک گھر میں بندہ آئے گا تو اس کو یہ چیز نظر آئے گی، وہ چیزیں تو آپ کی بالکل نیٹ ہونی چاہیے نا۔ باقی جیسے ڈرائنگ روم ہو گیا یا کوئی اور ایسا کونا ہو گیا جس میں کبھی کبھار مہمان آ جاتے ہیں، تو وہ آپ جو ہے نا ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن آپ وہ صفائی کریں تو آپ جو ہے نا وہ آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی نا۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا گھر بہت زیادہ بھرا ہوا ہے تو اس میں جو غیر ضروری سامان ہے وہ آپ نکال دیں، کیونکہ بہت زیادہ بھرا ہوا گھر بھی نا میسی سا لگتا ہے، کیونکہ کم بھرا ہوا گھر جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا نیٹ لک دیتا ہے۔ جو آپ کی یوز کی نہیں ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ گھر میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ میس کریٹ کرے، تو آپ اس کو نکال دیں، آپ کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت ساری ہاؤس وائف ایسے ہوتی ہیں کہ وہ نہیں نکالتے، یہ بھی پڑا رہا ہے یہ بھی پڑا رہا ہے، لیکن وہ گھر بہت بھر جاتا ہے، تو کوشش کریں وہ چیزیں نکال دیں۔ گھر میں جو وینٹیلیشن جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ گھر میں جو ہوا، فریش ہوا کا آنا اتنا ضروری ہے، کیونکہ گھر سے پوری نیگیٹیوٹی باہر ہو جاتی ہے، دماغ فریش ہو جاتے ہیں، روح فریش ہو جاتی ہے۔ اس لیے وینٹیلیشن کا استعمال گھر میں بے حد ضروری ہے۔ میرے گھر میں نا ہر طرف سے وینٹیلیشن ہے، جب ٹھنڈی ہوا کراس ہوتی ہے تو دل دماغ جو ہے نا وہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں ٹیرس پہ چل لیتی ہوں، دروازے کھول دیتی ہوں تو ہوا کی کراسنگ ہوتی رہتی ہے، اور گھر جو ہے نا ایک تو وہ خوشبو سی آتی ہے، دوسرا یہ کہ نا صاف ستھرا اور مائنڈ جو ہے نا وہ فریش ہو جاتا ہے نا۔ یہ چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو فالو کر لینا تو ہمارا گھر آرگنائز ہو سکتا ہے، نیٹ کلین ہو سکتا ہے، کہ ہمیں کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ کی طبیعت فٹ ہے، آپ کی صحت اجازت دے رہی ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ہیلپر رکھنے کی۔ آپ کا چھوٹا سا گھر ہے، تھوڑے سے بچے ہیں تو آپ سب کچھ مینیج کر سکتی ہیں۔ ہاں اگر آپ کو تھوڑی ہیلتھ ایشو ہے تو آپ ہیلپر رکھیں، آپ اس سے ہیلپ لیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کو کام کرنا چاہیے۔ میں ہوں نا، میری بے شک ہیلپر ہوتی ہے لیکن میں کام ساتھ کرتی رہتی ہوں، کیونکہ میری یہ صحت کی ایک نشانی ہے، میں ایکٹیو
रहती हूँ। अगर मैं बैठी रहूँगी तो मैं थोड़ी सी ना वो सुस्त हो जाऊँगी या थोड़ी सी मुझे ना घबराहट सी होने लग जाएगी। इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं भी साथ साथ चले जाऊँ, चलती रहूँ। अगर मेरी हेल्पर चली भी जाती है तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी एक हैबिट होती है, मैं साथ साथ काम जो करती रहती हूँ तो फिर मैं दोबारा वैसे ही उसी रूटीन के हिसाब से शुरू करती हूँ ना। आई होप आप लोगों को मेरे ये छोटा सा व्लॉग